کا ترجمہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے محبوب جانتے، یہی حروف مقطعات کا ترجمہ ہے۔ ذالک الکتاب، ترجمہ کریں، یہ وہ کتاب ہے جی لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں جی میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، آج ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کہتے ہیں بدگمانی کو، شک کس کو کہتے ہیں؟ بدگمانی کو۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے نور العرفان کے اندر لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ قرآن اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن میں شک نہیں، جو بندہ اس بات کو مانتا ہے قرآن میں شک، آپ مانتے ہیں نا؟ میں بھی مانتا ہوں، آپ جس سے مرضی بات کریں گے وہ کہے گا کہ میں مانتا ہوں قرآن میں شک کوئی نہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا قرآن میں شک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہے نا، وہ بھی یہی کہے گا کہ قرآن میں شک نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ مانتا ہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے، شک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، شک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی۔ حوالہ تفسیر مہنگی کی جلد نمبر 1، اس میں جو شک کا معنی مفتی صاحب نے کیا ہے وہ ہے بدگمانی۔ تو جو بندہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے، اس کو مانتا ہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے، تو وہ 3 ہستیوں میں کبھی بھی بدگمانی نہ کرے۔ کتنی ہستیوں میں؟ 3 ہستیوں میں کبھی بھی بدگمانی۔ اگر کسی ایک ہستی میں بدگمانی پائی گئی تو قرآن میں شک پایا جائے گا، اور جب قرآن میں اس نے شک مان لیا تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ تو وہ کون سی 3 ہستیاں ہیں جن میں ہم نے کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی؟ پہلی ہستی شاباش حضرت جبریل علیہ السلام، دوسری ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری ہستی کل صحابہ کرام، تیسری ہستی یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے قبلہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن میں شک نہیں مانتا اس پہ لازم ہے کہ 3 ہستیوں پر ذرا سی بھی بدگمانی نہ کرے۔ اگر 3 ہستیوں میں ذرا سی بدگمانی ہو گئی تو قرآن مشکوک ہو جائے گا، اور جب اس نے قرآن کو مشکوک مان لیا تو وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا۔ جبریل امین یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کہاں سے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام ہیں، آپ نے قرآن کہاں سے لیا ہے؟ جبریل امین سے۔ اور اس کے بعد کل صحابہ کرام ہیں، صحابہ نے قرآن کہاں سے لیا؟ حضور پاک علیہ السلام سے۔ تو چونکہ تینوں ہستیوں کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ قرآن پاک سے ہے، اس لیے جس طرح قرآن میں شک نہیں ہے، قرآن میں بدگمانی نہیں ہے، اسی طرح یہ تینوں ہستیاں جن کا براہ راست تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے ہے، یہ تینوں ہستیاں بدگمانی سے پاک ہیں، یہ تینوں ہستیاں شک و شبہ سے پاک ہیں۔ کیونکہ اگر کسی نے جبریل میں شک مان لیا تو جبریل تو قرآن لانے والے ہیں،
پھر وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا جبریل ٹھیک لے کے آئے ہوں. اگر کسی نے حضور پہ بدگمانی کر لی تو حضور تو جبریل سے لینے والے ہیں. اگر کسی نے صحابہ پہ بدگمانی کر لی تو صحابہ تو سرکار سے لینے والے ہیں. دیکھیے نا کہ مثال چھوٹی سی میں کرتا ہوں. میں ایک خبر لے کر کسی بندے کے پاس گیا. میں نے کہا جی میں ایک خبر لے کر آیا. اب وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں. اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب قاری صاحب میں تو نہیں مانتا. جیڑا بندہ مینو نہیں مانتا میری خبر سنے گا. خبر سننے سے پہلے لازم ہے کہ وہ مجھ کو تو مانے گا. تو جب ہم جبریل امین پہ سرکار دو عالم علیہ السلام پہ اور کل صحابہ کرام پہ پورا یقین رکھیں گے اور ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا, بدگمانی نہیں ہوگی, تبھی ہم قرآن کو شک سے پاک مانیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ بات میں نے دہرا دی تاکہ یہ بات مزید آپ کے ذہن میں آ جائے. آگے ہے جی ہدی للمتقین.